اپنے آپ کو تو دیکھوں میں کدھر جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ نیکی کی دعوت نہیں دینی، نیکی کی دعوت دے، لیکن اپنے اوپر سے شروع کریں، پہلے خود شروع کریں۔ میں خود نماز شروع کروں، پھر اپنے بچوں کو دعوت بھی ساتھ میں دوں، پھر اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دوں۔ اگر میں خود ہی نہیں پڑھتا میری زبان میں تاثیر کیسے ہوگی؟ میں اپنے بچوں کو بولوں پتر نماز پڑھیا کرو، آگے سے وہ بولے نہ بولے دل میں تو آئے گا کہ ابا جی آپ کو نماز پڑھتے کوئی نہیں ہو، سادہ صبح صبح اٹھا کے مسجد میں ہی دیتے ہو۔ دل کے اندر تو آنا ہی آنا ہے۔ بندہ خود قرآن نہ پڑھے گھر میں اور صبح بچے کو اٹھا کے اور مار کے بھیج رہا ہو کہ چل مسجد چل کے قرآن پڑھ کے سبق پڑھ کے آ، تو بچہ بھی تو دل میں سوچتا ہوگا ابا جی کو کبھی قرآن کھولے دیکھا نہیں ہے، اما جی کو قرآن کھولے دیکھا نہیں ہے، اور ہمیں دھکے سے بھیج رہے ہیں۔ میں دوسرے کو بولوں جھوٹ نہیں بولنا، حالانکہ ان کو خود پتا ہے کہ حضرت صاحب جس ٹائم کلام کرتے ہیں نا پھنس جائیں تو جھوٹ ایسا ٹکا کے بولتے ہیں نا کوئی پکڑ ہی نہ سکے، بالکل صاف ستھرے انداز میں جھوٹ بولیں گے۔ لیکن ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 30 کا ایک حصہ یہاں پر سماعت فرمایا۔ یہاں سے چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے، اور اس تقریباً پورے رکوع کے اندر اللہ جل وعلا نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام آپ کا تذکرہ، آپ کو خلیفہ بنانا، آپ کی تخلیق کرنا، پھر دنیا میں بھیجنا، تو آپ کے واقعے کو رب نے کافی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اسی کے متعلق ہم آج کچھ سنیں گے۔ جو آیت کریمہ ہم نے سنی، جس کا حصہ ہم نے سنا، 30ویں آیت ہے یہ، اس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اچھا یہاں بات توجہ والی ہے ذرا، فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے جب ربک، تمہارے رب نے فرمایا، کس سے؟ للملائکۃ، فرشتوں سے۔ یہاں تذکرہ کس کا آگے چل رہا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی ہوئی نہیں، ابھی ہونی ہے۔ اس سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرما رہا ہے، فرشتوں سے بات یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں، پیدا کرنے لگا ہوں۔ اب خلیفہ کی بات رب نے کس سے کی؟ فرشتوں سے۔ روح کائنات میں کہیں پر بھی ابھی کسی انسان کا وجود کوئی نہیں۔ سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آئیں گے وہ آدم علیہ السلام کی ذات ہوگی۔ ابھی دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، رب بات کر رہا ہے فرشتوں سے، اور کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب یاد کیجئے۔ قرآن میں آپ دیکھیں نا تو کئی ایک مقام کے اوپر آپ کو یہ لفظ ملے گا وَإِذْ، اور یاد کیجئے جب رب نے یہ کیا، اور یاد کیجئے جب ایسا ہوا۔ اور کئی ایک مقامات کے اوپر قرآن میں ہے أَلَمْ تَرَ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے محبوب کیا آپ نے یہ نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے وہ جو ہاتھی والے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر علم تارا، کئی ایک جگہ پر وَإِذْ یہ فرمایا۔ اب اس کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا، اور یاد کیجئے اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا، یہ ترجمہ ان دونوں کا بنتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑی سی بندے کے پاس سمجھ ہو نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جملہ ہم کب کہتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہو تو اس وقت بس اوقات کوئی بات پہلے گزر چکی ہو، کسی کی اس طرف توجہ دلوانی ہو، دوست ہم کیا کہتے ہیں؟ اور یار یاد کرو فلانے دن کے ہویا سی۔ اس وقت کہا جاتا ہے جب بات گزر بھی گئی ہے اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کو پتا بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب یاد کیجئے اس بات کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا۔ تو پتا چلا کہ ابھی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق بھی فرما دیا اور حضور نے ہر چیز کو دیکھ بھی لیا تھا۔ تو فرمایا محبوب یاد کیجئے
جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بہرحال اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں، فرشتوں سے کیا فرمایا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اللہ نے یہاں پر فرشتوں کے سامنے یہ اس بات کا جو اظہار فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، رب نے پہلے یہ کیوں فرشتوں کو بتایا؟ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے، رب سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، رب سے کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، رب کو کوئی روکنے والا، منع کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود رب فرشتوں سے یہ فرما رہا ہے اے میرے فرشتوں، میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے کئی ایک وجوہات چیز بیان کی ہیں، یہاں پر سوچنے والی جو چیزیں ہیں ان میں یہ بھی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجنا تھا تو فرشتوں کے سامنے اس لیے بیان فرما دیا تاکہ فرشتے جو کچھ سوال ہے ان کے ذہن میں وہ رب کی بارگاہ میں رکھ لیں، اور انہوں نے سوالات کیے، وہ انشاءاللہ آگے وہ بھی عرض کروں گا، وہ کیا بات انہوں نے کی وہ آیت کے اگلے حصے کے اندر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک اہم چیز اس کی طرف توجہ دلانی ہے، رب نے حضرت آدم کو دنیا میں جب بھیجنا ہے، رب حضرت آدم کی تخلیق کرنی ہے، ان کا تعارف پیش کیا کیا؟ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ کرنے والا ہوں میں، یہ چیز کرنے والا۔ رب نے فرمایا میں خلیفہ دنیا کے اندر بھیجنے لگا ہوں، میں نے خلیفہ بنانا ہے۔ کہاں پر؟ فرمایا فی الارض، زمین کے اندر۔ حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی آپ اس وقت کہاں تھے؟ جنت میں تشریف فرما تھے، پھر کچھ عرصہ، جتنا عرصہ رب نے چاہا وہاں پر موجود رہے، پھر دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ رب نے حضرت آدم کی تخلیق کی ہی دنیا کے لیے تھی۔ ہمارے یہاں پر بسا اوقات جو بے باک ہوتے ہیں وہ زبان کے اوپر کیا کلمات لے کے آتے ہیں جی، اور بابے آدم نے دانا کھا لیا جی، ادھر نے لڑ ٹر گیا تو سانو بھی دنیا تے آنا پیا کہ نہیں، اسی بھی جنت وچ ہونا سی۔ رب تو پہلے ہی فرشتوں کو بتا رہا ہے اے میرے فرشتوں، جس کو میں پیدا کرنے والا ہوں یہ زمین کے اندر میرا خلیفہ ہے۔ تو حضرت آدم کی تخلیق ہوئی زمین کے لیے تھی، یہ حکمت تھی کچھ جو رب نے جنت کے اندر ان کو رکھا، جتنا عرصہ رب نے چاہا وہ جنت میں رہے۔ پھر جب رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو خلیفہ بنانے کے لیے بھیجنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا۔ تو یوں اعتراض کرنا وہ بھی اللہ کے نبی کے اوپر، تو یہاں پر اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کوئی عام بندہ تھوڑے ہی ہے، عام بندہ بھی ہونا اس کو بھی تکلیف دینا، اس کے بارے میں بری بات کہنا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے نا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے من آذى مسلما فقد آذاني، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی۔ یہ عام مسلمان کی بات ہے کہ اس کو بھی تکلیف دیں گے تو کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں وہ تکلیف مجھے ہوگی، وہ مجھے پتہ تکلیف دے رہا ہے۔ عام مسلمان کو تکلیف دے تو حضور تکلیف میں آئے اور حضور اس تکلیف کو محسوس فرمائے، اور اگر اللہ کے نبی کے متعلق ایسی باتیں کی جائیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، اور ہم ان کے متعلق بابا آدم کہہ کے اور آدم کہہ کے اور معاذ اللہ ہم جی انہوں نے ہمیں کھا لیا، ایسے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، وگرنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات ہماری بات کرنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے اس میں کہ جس کے اوپر کفر کا حکم لگ چکا ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ کہے نا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں کافر ہو گیا ہوں، تبھی بندہ کافر ہوتا ہے، وگرنہ دنیا میں جو مرضی کرتا بھی رہے کوئی ٹینشن نہیں، نو پرابلم، کرتے جاؤ جی۔ یہ چیز نہیں ہے، اگر زبان سے کہا تو پھر تو کافر ہو ہی گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جن کو بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہندو مثال کے طور پر ہندو ہیں، ہندوؤں کی کئی ایسی چیزیں جو مذہبی ہیں، وہ اپنا لگاتے ہیں یہاں پر کوئی چونا وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان یہاں پر ہندوؤں کی طرح لگا لے تو یہ جو لگانا ہوتا ہے یہ کفر کی علامت ہے۔
اگر کوئی مسلمان بھی لگا لے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر ہندوؤں کی طرح یوں لگائے۔ زنار پہننا، ہندو زنار پہنتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر ایک دھاگا سا باندھتے ہیں، اگر کوئی مسلمان یوں کر لے ہندو کو دیکھ کر تو یہ زنار پہننا ان کی مذہبی رسم ہے، مذہبی طریقہ ہے، اگر ہم اپنا لیں گے جو یہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس چیز میں اللہ کے نبی کی طرف اپنے کوئی زبان کھولنے سے پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جس کے بارے میں بولنے لگا ہوں میں ایسا بول دوں کہ میرا اپنا ایمان متزلزل ہو جائے، میرا اپنا ایمان میرے ہاتھ سے چلا جائے مجھے پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس چیز کی طرف بڑی غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ جل وعلا نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ فرشتوں نے جواب دیا قالوا، فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے مولا کیا تو دنیا کے اندر اس کو خلیفہ بنائے گا جو کہ من یفسد فیہا زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا۔ اچھا فرشتوں نے یہ جو بات کہی ہے نا، یہ فرشتوں نے کیسے کہہ دی بات کہ مولا جس کو تو پیدا کرنے والا ہے یہ دنیا کے اندر خون ریزی بھی کرے گا اور دنیا کے اندر یہ فساد بھی برپا کرے گا۔ فرشتوں علماء نے اس کے جواب دیے، کئی ایک جوابات دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے قیاس کیا تھا، کیونکہ انسان کے وجود سے پہلے جنات کا وجود بن چکا تھا۔ جب انسان نہیں تھے تو دنیا کے اندر جنات موجود تھے اس وقت بھی، اور جنات کا طریقہ کار یہ ہے خون ریزی کرنا، فساد کرنا۔ تو جنات فرشتوں جو ہیں جب ان کے سامنے انسان کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا، ان کے یہ ذہن میں آیا ہوگا کہ جیسے جنات یہ فساد برپا کرتے ہیں، خون ریزیاں کرتے ہیں، تو جب انسان آئے گا تو وہ بھی خون ریزیاں کرے گا، وہ بھی دنیا کے اندر فساد کرے گا۔ علماء کہتے ہیں ایک تو جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک دوسرا جواب بھی فرمایا ہو سکتا ہے فرشتوں نے جو لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز رب نے لکھ دی ہوئی ہے، فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہو اور دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ بات کر دی ہو۔ بہرحال فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا کیا تو اسے دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور زمین کے اندر خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے مولا حالانکہ ہم جو فرشتے ہیں یہ تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی کو بھی بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح بھی کرتے ہیں۔ اے کریم پروردگار تو انسان کو خلیفہ بنائے گا، یہاں پر یہ اعتراض نہیں کر رہے، ہوتا نہیں، ایک ہوتا ہے اعتراض، ایک ہوتا ہے سوال، دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پر یوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے گلاس رکھا ہوا ہے اور بندہ کوئی آ کے پوچھتا ہے جی کہ یہ گلاس کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے، کوئی سوال کرتا ہے، حکمت پوچھنا چاہتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ اور دوسرا بندہ کہتا ہے گلاس کیوں رکھا ہے نا سامنے جی، یہ انداز تبدیل ہو گیا، یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا ہے، اعتراض نہیں کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں اے فرشتوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر تو یہ بالکل سمجھ لیں رب تبارک و تعالیٰ نے مختصر جواب ارشاد فرمایا۔ اگلی آیات کے اندر ہم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہوئی ہے، اگلی آیات میں جو بیان فرمایا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا کہ اس کا طویل جواب کیا بنتا ہے، رب نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر جو آج سمجھنے والی چیز ہے، رب نے انسان کا جو تعارف پیش کیا فرشتوں کے سامنے وہ کیا تھا؟ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ انسان کا اصل منصب جو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے خلیفہ ہونا، خلافت۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہوا ہے، تو خلیفہ یہ انسان کا اصل منصب ہے۔ آج میں دنیا کے اندر ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے میں کام کر رہا ہوں، میرا منصب وہ ہے، میں ٹیچر ہوں، میں کچھ اور جو بندہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں یہ ہوں، میں کاروباری ہوں، میں پراپرٹی ڈیلر ہوں۔ یہ ہم نے منصب اختیار کیے ہیں۔ ایک وہ ہے جو میں نے منصب اختیار کیا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو میرے رب نے مجھ کو منصب عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو رب نے جو بنایا
وہ بندے کو رب تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں پر آیت میں حضرت آدم بھی مراد ہیں، اصل تو حضرت آدم کا تذکرہ ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی مراد ہیں، اور جو ان کے نائب ہوں گے، قائم مقام ہوں گے، یعنی اس امت کے اندر جو بھی صالح مسلمان ہوں گے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر خلیفہ بنائے ہیں۔ تو اب رب نے خلیفہ بنا کر بھیجا، جتنے انبیاء ہیں سارے رب کے خلیفہ ہیں، اور جتنے اس کے علاوہ انسان ہیں، انبیاء کے علاوہ جتنے صالحین ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، وہ رب کے خلیفہ ہیں۔ رب نے منصب تو مجھے دیا، کیا میں نے اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے اوپر ہر ایک کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ کیا میں اس منصب کے اوپر آیا؟ اچھا، نبوت ہے نا، نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ کسبی سے مراد یہ ہے کہ یہ محنت کر کے نہیں لی جا سکتی۔ بندہ کہے جی میں راتوں کو تہجد پڑھتا رہوں، رات کو سوؤں نہ، میں ساری رات عبادت کروں، سارا دن روزے رکھوں، میں بالکل ادھر ادھر نہ دیکھوں، رب کی عبادت میں لگا رہوں، مجھے نبوت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت جتنوں کو ملی ہے وہ کسبی نہیں ہے، وہ وہبی ہے، رب نے عطا فرمائی ہے۔ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ جبکہ یہ جو خلافت ہے جس کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے، خلافت جو ہے یہ وہمی نہیں ہے، یہ کسبی ہے۔ یعنی کسبی سے مراد یہ کہ بندہ محنت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ رب جس کو عطا فرمائے وہ تو فرمائی دے گا، اس اعتبار سے وہمی ہو جائے گی، لیکن رب نے دروازہ کھلا چھوڑا ہے کہ بندو محنت کر لو، میری اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، تم بھی میرے دنیا کے اندر خلیفہ بن جاؤ گے۔ تو یہ جو خلافت ہے رب نے عطا فرمائی ہے، یہ دنیا میں منصب رکھا ہے، یہ بندہ عبادت کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، کافی دیر ہوگی خلافت کی بات ہو رہی ہے، خلافت کہتے کسے ہیں؟ خلافت کس چیز کا نام ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں، تفسیر بغوی کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا خلافت سے جو یہاں پر مراد ہے، دنیا میں ویسے بھی خلیفہ ہوتے ہیں نا، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، وہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن آیت میں یہاں پر جو فرمایا کہ فرشتوں میں دنیا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو خلیفہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا خلیفہ سے مراد ہے اقامت احکام اللہ و تنفیذ قضایاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور رب کے فیصلوں کو نافذ کرنا، یہ ہے خلیفہ ہونا۔ سادے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر بھی رب کے جو حکم ہیں ان کو نافذ کرے اور دوسروں کے اوپر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے پتہ چلا نماز فرض ہے، میں نماز خود بھی پڑھوں، اور جس کو میں حکم دے سکتا ہوں، جس کو میں کہہ سکتا ہوں، جس کو میں دعوت دے سکتا ہوں، میں اس کو بھی نماز کی طرف لے کر آؤں، یہ خلافت کے منصب کے اوپر آتا ہے۔ خلافت میں یہ آتا ہے، مجھے پتا ہے روزے میرے اوپر فرض ہے، میں خود بھی روزہ رکھوں، میں دوسروں کو بھی دعوت دوں، مجھے پتا ہے کہ حج فرض ہو چکا ہے، اگر میرے اوپر استطاعت ہے، میرے اوپر حج فرض ہے، خود بھی ادا کروں، دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آؤں، یہ ہے خلافت۔ اور اس سے بھی سادے الفاظ میں اگر کہا جائے نا تو یہ بنتا ہے کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور جتنی دنیا ہے ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے خلافت، یہ ہے خلافت کا منصب، یہ ہے اس کا سادہ مفہوم۔ اپنی اصلاح کے لیے بھی بندہ کوشش کرتا رہے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کرتا رہے۔ اچھا، انبیاء جتنے ہیں رب کے خلیفہ ہے، میں نے عرض کیا، لیکن انبیاء کو اپنی اصلاح کی حاجت کوئی نہیں۔ انبیاء جتنے ہیں سارے معصوم ہیں، اور معصوم وہ ہوتا ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ شیطان ہے، نفس ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے، یہ معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو انبیاء اپنی اصلاح تو ان کی رب نے پہلے ہی فرما دی نا، ان کو اصلاح کی مزید حاجت ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف ٹینشن لیں۔ ان کا کام ہوتا تھا کہ یہ دوسروں کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو رب کی طرف بلائیں۔ ہم دیگر جتنے عام انسان ہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی طرف آئیں۔ بس اوقات میں دیکھتا ہوں جی کہ فلاں یہ کر رہے، فلاں وہ کر رہے، میں بیان کرنا شروع کر دوں، لیکچر دینا شروع کر دوں، یا دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اینج ہونا چاہیے۔ آج بھی یہاں پر بیٹھے تو 2-4 کی لگا دینا، نیچے نیوز ہی چل رہی ہو
تو ساتھ ہی 5-7 کھڑے ہو گئے نا تو پوری سیاست پاکستان کی وہاں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اینو اینج کرنا چاہیے تھا، اینو اونج کرنا چاہیے تھا۔ ہم دوسروں کو سیدھا کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ پہلے اپنی اصلاح ہے پھر دوسروں کی اصلاح ہے۔ میں اپنے آپ کو سیدھا کر نہیں رہا، یہ میرا 6 فٹ کا جو ڈھانچہ ہے میں اس کے اوپر شریعت کے جو احکام ہے اس کو نافذ نہیں کر پا رہا، اور میں باتیں کر رہا ہوں پورے ملک کو سیدھا کرنے کی۔ اپنی طرف پہلے بندہ آئے، اس کے بعد بندہ آگے جائے۔ بندہ کسی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے نا تو ایک انگلی دوست کی طرف ہے، بقیہ اپنی طرف کر رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو تو دیکھوں میں کدھر جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ نیکی کی دعوت نہیں دینی، نیکی کی دعوت دے، لیکن اپنے اوپر سے شروع کریں، پہلے خود شروع کریں۔ میں خود نماز شروع کروں، پھر اپنے بچوں کو دعوت بھی ساتھ میں دوں، پھر اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دوں۔ اگر میں خود ہی نہیں پڑھتا میری زبان میں تاثیر کیسے ہوگی؟ میں اپنے بچوں کو بولوں پتر نماز پڑھیا کرو، آگے سے وہ بولے نہ بولے دل میں تو آئے گا کہ ابا جی آپ کو نماز پڑھتے کوئی نہیں ہو، سانو صبح صبح اٹھا کے مسجد میں ہی دیتے ہو۔ دل کے اندر تو آنا ہی آنا ہے۔ بندہ خود قرآن نہ پڑھے گھر میں اور صبح بچے کو اٹھا کے اور مار کے بھیج رہا ہو کہ چل مسجد چل کے قرآن پڑھ کے سبق پڑھ کے آ، تو بچہ بھی تو دل میں سوچتا ہوگا ابا جی کو کبھی قرآن کھولے دیکھا نہیں ہے، اما جی کو قرآن کھولے دیکھا نہیں ہے، اور ہمیں دھکے سے بھیج رہے ہیں۔ میں دوسرے کو بولوں جھوٹ نہیں بولنا، حالانکہ ان کو خود پتا ہے کہ حضرت صاحب جس ٹائم کلام کرتے ہیں نا پھنس جائیں تو جھوٹ ایسا ٹکا کے بولتے ہیں نا کوئی پکڑ ہی نہ سکے، بالکل صاف ستھرے انداز میں جھوٹ بولیں گے۔ لیکن جب دوسروں کو سمجھانے کی باری ہے تو میں کہوں جھوٹ نہیں بولنا، اور اپنی باری آئے تو میں جھوٹ بولتا رہوں۔ تو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، میں خود کو بھی سنبھالوں، میں خود کو بھی سنواروں، میں خود کو بھی نیکی کی طرف لے کر آؤں، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں۔ اس کا ثواب پھر بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، جو بندہ اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ اچھا یہ لفظ ہمیں بس اوقات سن کے نا تو لگتا ہے یار بڑا اوکھا کام ہے، نیکی کی دعوت کیا ہے جی؟ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آؤ یار نماز پڑھیے، یہ نیکی کی دعوت ہے۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، پتہ ہے جھوٹ بولتا ہے، اس کو سائڈ میں بول دیا یار جھوٹ نہ بولا، اچھا کام نہیں، یہ نیکی کی دعوت ہے۔ اور برائی سے منع یہ کیا ہے؟ کوئی برا کام کرے تو برے کام سے منع کر دیا جائے، اس کو سمجھا دیا جائے، یہ برائی سے منع ہے۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو بندہ اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے، تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے اس کا؟ رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ اس کے ہر کلمے کے بدلے، منہ سے کلمہ نکلتا ہے نا یار ایسا نہ کرو، 4-5 کلمے نکل گئے، فرمایا اس کے ہر کلمے کے بدلے میں اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ ثواب کتنا بڑا اور کلام کتنا چھوٹا۔ کرنا کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ کوئی بندہ نہیں نیکی کی طرف آ رہا، میں نے پکڑ کے کھینچ کے تو نہیں لانا، مجھے اس چیز کا مکلف نہیں کیا گیا کہ میں جوتا اتار لوں، ڈنڈا پکڑ لوں اور بازار میں جتنے جا رہے ہیں سب کو ہانکتا جاؤں کہ چلو ہم مسجد جاتے کیوں نہیں ہوتے۔ میرا کام ہے دعوت دینا۔ مؤذن ہے نا اذان دیتا ہے، تو مؤذن کا کام کیا ہے؟ اذان دے دینا، ایک اعلان کر دینا کہ لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اس نے تو نیکی کی دعوت دے دی نا۔ اب لاکھوں نے سن لیا، ہزاروں نے سن لیا، سینکڑوں نے سن لیا، نہیں آ رہے تو یہ تو ان کے اوپر ہے نا۔ اس کو تو اعلان کا اس کا ثواب مل جائے گا نا، یہ جو اذان دے رہا ہے ثواب مل جائے گا نا۔ تو یوں جس کو جو سمجھاتا جائے گا اپنا ثواب تو کھرا ہی کھرا ہے، اپنا ثواب تو کہیں نہیں جاتا۔ کوئی عمل کرے نہ کرے، میں نے اگر نیکی کی دعوت دے دی تو میرا ثواب کھرا ہو جائے گا، اگر نہیں دوں گا تو اپنے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا، تھوڑی سی زبان ہلاؤں گا میرا ثواب کھرا ہو جائے گا۔ تو نیکی کی دعوت کی طرف آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر کا مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ کسی کو ہدایت کی طرف بلائے تو وہ جتنے ہدایت کی طرف آ جائیں گے وہ نیک عمل کر رہے ہیں، فرمایا یہ جو بلانے والا ہے اس کو ان سب جو ہدایت کی طرف آ کے نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے اعمال کا ثواب اس کو ملتا جائے گا جو بلانے والا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا، سوال آ سکتا ہے ذہن میں جی اینو ثواب لبے گا جنہ کیتا ہے انہاں دا، فرمایا بغیر اس کے کہ جنہوں نے عمل کیا ہے ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، ان کا ثواب کم کوئی نہیں ہونا، ہوتا ہے نا رتی برابر بھی کم ہو کے ادھر ہے، نہ جی نہ، جتنا ان کا حصہ ہے وہ سارا ملے گا۔
जो दावत दे रहा है इसको उन सब के बराबर मिलेगा। अब कोई बंदा किसी को नमाज की दावत देता है, मैं खुद नमाज पढ़ता हूँ, कितनी नमाजों का सवाब मिल रहा है, 5 पढ़ रहा हूँ तो 5 का सवाब मिल रहा है। मैंने मजीद 5 बंदों को नमाज पर लगा दिया, मैं पढ़ 5 रहा हूँ, सवाब कितने का मिल रहा है, 25 का। जो 5 दूसरे पढ़ रहे हैं उनका सवाब उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर मैंने उनको नमाज की तरफ बुलाया है और मेरे कहे पर वो नमाज की तरफ लग गए हैं तो वो तो सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहेंगे, मैं मर भी जाऊं तो उनका सवाब मेरी तरफ ट्रांसफर होता जाएगा। तो क्या करना है, जबान हिलानी। हुजूर ने फरमाया जो हिदायत की तरफ बुलाए तो जितने वो हिदायत की तरफ आकर अमल करेंगे सबका सवाब इसको मिलेगा, बुलाने वाले को, और जो आए हैं उनका भी सवाब कम नहीं होगा। यूं ही फरमाया कि जो किसी को बुराई की तरफ बुलाए, गुमराही की तरफ बुलाए, तो जितने गुनाह करेंगे उन सब के गुनाहों का इज्तिमाई तौर पर जो गुनाह है वो इसको मिलेगा, और उनके गुनाह में से भी कोई चीज कम नहीं होगी। आज मुझे देखना चाहिए मैं गुनाहों की तरफ बुला रहा हूँ या फिर मैं सवाब की तरफ बुला रहा हूँ। मैं लोगों को फिल्म और ड्रामों की तरफ बुला रहा हूँ, म्यूजिक की तरफ बुला रहा हूँ, मैं इस चीज का लिंक सेंड कर रहा हूँ, मैं इस चीज को ऑन करके उनको दे रहा हूँ, या मैं नेकी की तरफ लेकर आ रहा हूँ। तो नेकी की तरफ खुद भी आना चाहिए और दूसरों को भी लाना चाहिए, और अपने आप को भी गुनाह से रोकना चाहिए और दूसरों को भी मना करना चाहिए। काम छोटा सा है लेकिन ऐसा काम है ना कि जो अंबिया की ड्यूटी थी, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना। आखिरी बात अर्ज करता हूं, हज़रत अखबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जन्नतुल फिरदौस जो सबसे आला जन्नत है, फरमाया ये खास उन बंदों के लिए है जो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। आज हम भी दुआएं तो करते हैं ना कि मालिक बोला जन्नतुल फिरदौस में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा, हम दुआ करते हैं, अल्लाह करे ये हम सब के हक में कबूल हो, लेकिन उसके लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना। ये खास उनके लिए है जो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। हम खुद नमाज के लिए सुबह फजर में नहीं उठ रहे, मेरा पूरा घर भी सोया पड़ा है, मेरे दिल के ऊपर वहां पर छुरियां क्यों नहीं चलती, मेरी जेब से पैसे खत्म हो जाए, महीना बाकी हो, टेंशन खत्म ही नहीं होती है। ना मैं खुद नमाज के लिए उठ रहा हूँ, ना मेरे बीवी बच्चे उठ रहे हैं, 10 बजे दिन के वक्त उठा जा रहे हैं, रेडी लगानी है, ये काम करना है, यहां पर क्यों टेंशन आ गई है? दुनिया का माल है तो टेंशन आ गई, कल को जहन्नम में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उसकी टेंशन ही कोई नहीं है। इस चीज की तरफ सबको तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक के अमल से नवाजे, आमीन बिजाही नबी रवीन व सल्लल्लाहु